بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، پہاڑ سے لے کر کنکر تک، خطرے سے لے کے سمندر تک، ایک چھوٹے سے پتے سے لے کر جنگل اور بیابان تک، ایک چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، جتنی چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا خالق اور اس کا پیدا کرنے والا تنہا اکیلا وہ ہمارا رب اور پروردگار ہے۔ اور جتنی چیزوں کو پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ اس کے پیچھے اس کا علم ہے، اس کی حکمت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے ایک ذرے کو بھی پیدا کیا ہے تو اس نے اسے کیوں پیدا کیا ہے، اور اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے ان گنت اور بے شمار چیزوں کو ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے انسان ہی ایک ایسی ذات ہے جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے۔ باقی اور کوئی مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اتنا استعمال نہیں کرتی ہے جتنا انسان استعمال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بھر میں جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں،
اس کو پیدا کر کے اللہ نے اپنی خالقیت اور اپنی مالکیت اور اپنی قدرت کو لوگوں کے سامنے بتایا ہے کہ اے لوگوں دیکھو تمہارا خالق اور تمہارا مالک کتنی قدرت والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ آسمان کو پیدا کر کے احسان جتلایا، نہ زمین کا فرش بچھا کر احسان جتایا، نہ کھانے پینے کی چیزوں کو پیدا کر کے احسان جتایا۔ انسان کی ضرورتوں کی جتنی چیزیں ہیں ان کو بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہارے لیے میں نے یہ چیزیں بنائی ہیں جس سے تم آرام حاصل کرتے ہو، جسے غذا کے طور پر تم استعمال کرتے ہو، اپنی راحت کا سامان بناتے ہو۔ کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان نہیں گنایا ہے، لیکن ایک چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان جتایا ہے اور فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بے حساب اور بے شمار چیزوں کو دے کر اللہ نے احسان کا لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، لیکن پروردگار عالم نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیج کر ہم ایمان والوں سے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، ہم نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے تمہارے درمیان میں ایک رسول کو بھیجا ہے اور یہ ہمارا تمہارے اوپر بڑا احسان ہے۔ دیکھیے کوئی بھی آدمی اپنے محبوب کو کسی کو نہیں دیتا ہے، کوئی بھی شخص اپنے محبوب کو کسی کو نہیں دیتا ہے۔ یہ واحد اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے محبوب اور اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں کو عطا کیا ہے، اور عطا کر کے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر کہ ہم نے اپنے محبوب کو تمہیں عطا کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ تمہارے درمیان میں ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، یہ ہمارا تمہارے اوپر احسان ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو، جتنے رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، ان میں سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ مقام، سب سے بلند رتبہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو اسی ماہ مقدس کے اندر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں ربیع الاول میں نہیں ربیع الثانی میں ہوئی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں محرم میں ہوئی ہے یا سفر میں ہوئی ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ربیع الاول ہی کے مہینے میں ہوئی ہے۔ البتہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت کی کوئی تاریخ قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ قرآن کریم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ کو ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ آپ کی کس تاریخ کو پیدائش ہوئی ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اور جہاں تک احادیث مبارکہ ہے اس سلسلے میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔ کوئی واضح تاریخ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی پیدائش کے متعلق احادیث مبارکہ میں موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارک پیر کے دن ہوئی تھی۔ دن بھی طے ہے، مہینہ بھی طے ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا، یہ دو باتیں تو طے ہیں۔ البتہ تاریخ کے سلسلے میں مختلف روایتیں موجود ہیں۔ 3 ربیع الاول بھی موجود ہے، 8 ربیع الاول بھی موجود ہے، 9 ربیع الاول بھی موجود ہے، بعض روایتوں میں 12 ربیع الاول کا بھی تذکرہ پایا جاتا ہے۔ یہ مختلف تاریخیں ہیں، 3 بھی ہے، 8 بھی ہے، 9 بھی ہے، 12 بھی ہے۔ مورخین نے مختلف تاریخیں لکھی ہیں، لیکن ہم کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے 3 لکھا ہے یا 8 لکھا ہے یا 9 لکھا ہے یا 12 لکھا ہے، ان سب لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ اس تاریخ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس تاریخ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ حضور کی وفات کی تاریخ وہ 12 ربیع الاول ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ البتہ تاریخ کے پیدائش کے سلسلے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 3 بھی ہے، 8 بھی ہے، 9 بھی ہے، 12 بھی ہے، لیکن حضور کی وفات کی تاریخ، حضور کی وفات کی تاریخ کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اکثر مورخین کی جو رائے ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کی تاریخ آیا کون سی ہے، تو اکثر مورخین کی جو رائے ہے وہ 9 ربیع الاول کی ہے، 12 ربیع الاول کی نہیں ہے، 12 ربیع الاول کی نہیں ہے، 9 ربیع الاول کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ البتہ حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چاہے حضور کی وفات کو 3 کو بتاتے ہو لیکن حضور کی پیدائش 3 کو بتاتے ہو لیکن وفات 12 کو بتاتے ہیں، یا حضور کی ولادت مبارک 8 ربیع الاول کو بتاتے ہو لیکن وفات 12 کو بتاتے ہیں، یا حضور کی ولادت مبارک 9 کو بتاتے ہو
لیکن وفات 12 ہی کو بتاتے ہیں، اور جو حضرات حضور کی ولادت مبارک 12 بتاتے ہیں وہ بھی وفات 12 ہی کو بتاتے ہیں۔ تو 3 باتیں طے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، یہ طے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک پیر کے دن ہوئی ہے، یہ بھی طے ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت یعنی آپ کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے اور 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، یہ بھی طے ہے۔ البتہ آپ کی ولادت اور آپ کی پیدائش کون سی تاریخ کو ہوئی ہے اس سلسلے میں روایتیں بڑی مختلف ہیں، اور اکثریت کی جو رائے ہے محققین کی وہ 12 ربیع الاول کی نہیں ہے، محققین کی رائے 9 ربیع الاول کی ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، تو یہ تاریخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کو لے کر خوشی کا اظہار یا جو کچھ ہم اپنی بستیوں میں اپنے شہروں میں دیکھتے ہیں اور جس طرح کی بھی خوشی کا اظہار مختلف طبقات کی جانب سے کیا جاتا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا اس طرح کا جشن جو ہم اپنے شہر میں دیکھتے ہیں یا ملک بھر میں دیکھتے ہیں، اس کی شرعی کوئی حیثیت ہے یا پھر اس کا کوئی حکم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ہمیں دیا گیا ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طرح جشن مناتے تھے جس طرح ہماری بستیوں اور ہمارے شہر میں منایا جاتا ہے؟ اس کی شرعی کیا حیثیت ہے، اس کو ہمیں جاننا چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے 63 سال تھے، کہ آپ 63 سال اس دنیا کے اندر آپ بنفس نفیس موجود تھے۔ ان 63 سالوں میں 53 سال اللہ کے رسول مکۃ المکرمہ میں رہے اور 10 سال اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں رہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور نے 40 برس کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، تو 40 سے 63 تک کا دور دیکھیں تو وہ 23 سال کا ہے۔ تو حضور کا جو دور نبوت ہے، اعلان نبوت سے لے کر دنیا سے رحلت تک کا جو وقفہ ہے وہ 23 سال کا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کل 63 سال اس دار فانی کے اندر باحیات رہے ہیں۔ ان 63 سالوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا آپ نے اپنے چاہنے والوں کو یا آپ پر ایمان لانے والوں کو، آپ سے محبت رکھنے والوں کو، آپ سے بے پناہ عشق اور تعلق رکھنے والوں کو ایسا کوئی حکم دیا ہے کہ آپ لوگ میری ولادت کا جشن منائیے؟ ایسا کوئی حکم موجود ہے یا نہیں ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، نبی کا فرمان دین بن جاتا ہے، نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں
وہ الفاظ دین بن جاتے ہیں، وہ الفاظ امت کے لیے قابل اتباع ہو جاتے ہیں، اور حضور نے عملاً جو کام کیا ہے وہ کام امت کے لیے دین بن جاتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سلسلے میں کوئی ارشاد ہے یا نہیں ہے، کوئی جوش جذبہ اور یا پھر اپنے آپ کو دین کے معاملے میں بے قابو کر لینا، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں۔ اور جوش ایسا کہ جس کے پیچھے کوئی دینی حکم، ایسا کوئی جوش اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سالہ حیات میں کبھی یہ فرمایا ہے کہ اے لوگوں، تم لوگ میری ولادت کا جشن مناؤ؟ ایسی کوئی حدیث کی کتابوں میں اور احادیث کے ذخیرے میں بالکل نہیں ملتی ہے جس میں حضور نے اپنی ولادت کے سلسلے میں کوئی ارشاد فرمایا ہو کہ تم لوگ اس تاریخ کو جشن مناؤ۔ ایسا کوئی حکم نہیں ہے، ایسا کوئی ارشاد رسول اللہ کا نہیں ہے۔ اگر کسی کو مل جائے تو لا کر بتا دیں، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والے اس روئے زمین پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کے رسول سے جیسا عشق، جیسی محبت، جیسی انسیت، جیسی الفت رکھتے تھے، قیامت تک، قیامت کا سور پھونکے جانے تک اب روئے زمین پر ویسی محبت حضور سے کوئی نہیں کر سکتا۔ صحابہ سے زیادہ اللہ کے نبی سے ویسی محبت نہ کوئی ولی کر سکتا ہے، نہ کوئی خطب کر سکتا ہے، نہ کوئی ابدال کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس روئے زمین پر کتنے سال تھے؟ کتنے سال تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ ان 2 سالوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جشن میلاد النبی منایا ہے کیا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا 10 سالہ دور خلافت ہے۔ حضور کے بعد 10 سال دور خلافت ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا ہو آؤ یارو ہم لوگ نبی کا برتھ ڈے منائیں گے، کبھی کہا ہو؟ کوئی بتا دے اس بات کو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد 12 سال تک خلیفہ رہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، داماد رسول اللہ ہیں، جن کے نکاح میں اللہ کے نبی نے ایک کے بعد ایک 2 بیٹیاں دی تھی، اور یہ فرمایا تھا مجھے 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک کا انتقال ہوتا تو میں اپنی 100 بیٹیوں کو عثمان کے نکاح میں دیتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں۔ 12 سال دور خلافت حضرت عثمان کا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ہو کہ لوگوں آؤ ہم اپنے نبی کا برتھ ڈے منائیں گے، کوئی بتا دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد 5 سال تک لگ بھگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو اے لوگوں مدینے کی گلیوں کو سجاؤ، اپنے گھروں پہ چراغاں کرو،
بازاروں میں وہ چیزیں لگاؤ جو دستیاب ہو خوشی کے لیے. ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا، کہیں ذکر نہیں ملتی. اور یہ چاروں خلفائے اربعہ جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، ان کا چاروں کا دور اگر ملا لیا جائے تو 30 سال ہے. اس 30 سالہ دور خلافت میں مدینہ طیبہ کے اندر کوئی جشن نہیں ہوتا تھا، کسی قسم کا کوئی جشن نہیں. پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دنیا کے اندر پہلی صدی ہجری کے اختتام تک موجود تھے. لگ بھگ 100 سال رہے ہیں صحابہ. حضور کے بعد لگ بھگ 100 سال رہے ہیں صحابہ. لیکن اس پوری 100 سالہ تاریخ میں کہیں کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پوری حدیث کی کتابوں میں، پوری حدیث کی کتابوں میں جہاں پر عید کا تذکرہ آتا ہے، وہاں پر محدثین اکرام نے جو عنوان قائم کیا ہے، باب جسے کہتے ہیں، وہاں پر باب العیدین، 2 عیدوں کا ذکر ملتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو محدثین نے جو نقل کیا ہے، مسلمانوں کے عید کے سلسلے میں، وہاں پر محدثین نے 2 عیدوں کا تذکرہ کیا ہے. کسی تیسری عید کا کوئی تذکرہ کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. چاہے بخاری لے لو، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، موطا مالک، موطا محمد اور ہزاروں حدیث کی کتابیں. کسی حدیث کی کتاب میں تیسری کسی عید کا تذکرہ نہیں ہے، صرف 2 عیدوں کا تذکرہ ہے. لیکن آپ جگہ جگہ بینرز کے اوپر دیکھیں گے جس پہ لکھا ہوا ہوگا عید میلاد النبی. عید میلاد النبی ایک جشن میلاد النبی ہے، ایک عید میلاد النبی ہے. ان دونوں چیزوں کا ذکر بھی، نہ جشن میلاد النبی کا ذکر نہ عید میلاد النبی کا ذکر کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اور جو لوگ یہ 2 کام کر رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب ہمارا عشق کا مذہب ہے، ہم شریعت کے پابند نہیں ہیں. یعنی ہم شریعت کے پابند نہیں ہیں. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو رسول اللہ نے فرمایا ہم اس کے پابند نہیں ہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں، جو احادیث میں کہا گیا، فرمایا گیا، ہم اس کے پابند نہیں ہیں. ہم شریعت کے پابند نہیں ہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا عشق کا مذہب ہے اور عشق میں سب جائز ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، وہ طریقہ انہیں مبارک کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم آپ حضرات کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کرتے ہیں. جو کرتے ہیں ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں نہ اللہ کے نبی کا کوئی فرمان ہے، نہ عمل ہے، نہ صحابہ کرام کا کوئی عمل ہے، نہ تابعین کا کوئی عمل ہے.
نہ محدثین کا کوئی عمل ہے، نہ ہی فقہائے کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس سلسلے میں کوئی فرمان ملتا ہے۔ پھر کرنے والے کیوں کرتے ہیں؟ اور اس کا آغاز کب ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے 600 سال کے بعد اس کا آغاز ہوا ہے۔ اس سے پہلے تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ مسلمانوں نے اس دور کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منایا، اور یہ دن بدن اس میں ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے جشن کے نام پر منایا جاتا تھا، پھر اس کے بعد جلوس نکلنے لگے، پھر اس کے بعد ڈگ بجنے لگے سڑکوں پر، پھر اس کے بعد ناچ ہونے لگا اس کے ساتھ، پھر اس کے بعد پٹیاں باندھنے لگے، پھر عرش ڈالنے لگے۔ اب حد یہاں تک ہو گئی کہ نبی کے نام پر کیک بھی کاٹا جا رہا ہے، اور افسوس، صد افسوس اس بات کا ہے کہ کیک کے اوپر محمد لکھ کر اسے کاٹا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی بھی نبی کی کوئی توہین ہوگی؟ باضابطہ کیک پر حضور کا نام نامی اس میں گرامی لکھا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہتے ہوئے اسے کاٹا جا رہا ہے۔ حضور کے نام کو کاٹتے ہو، حضور کے نام پر چھریاں چلاتے ہو اور اسے محبت کا نام دے رہے ہو۔ حضور کے نام نامی اس میں گرامی پر چاقو چلائی جا رہی ہے اور اس کو محبت کا نام دے رہے ہو۔ دنیا جانتی ہے کہ برتھ ڈے کا طریقہ کس قوم کا شعار ہے، کس قوم کا شعار ہے۔ سب جانتے ہیں عیسائی دنیا میں یہ عمل کیا جاتا ہے، یہ ان کا کلچر ہے، یہ ان کی تہذیب ہے، یہ ان کا تمدن ہے، یہ یہودیت کا طریقہ ہے، یہ عیسائیت کا طریقہ ہے۔ آج ہم نے اس کو اپنے گھروں تک لاتے لاتے اب وہ اس سے نبی کی ذات کو بھی محفوظ نہیں رکھا۔ جن کے طریقوں سے بچنے کی ساری زندگی نبی نے تعلیم دی، فرمایا خبردار دوسروں کے طریقوں پہ مت چلنا۔ یہاں تک فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، اگر تم کسی قوم کا طریقہ اختیار کرو گے، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کے جینے کے انداز اگر تم اختیار کرو گے، یاد رکھنا کل قیامت میں تم ان کے ساتھ رہو گے، میرے ساتھ نہیں رہو گے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا۔ لیکن آج ہم محبت کے نام پر، حضور سے عشق کے نام پر، حضور سے تعلق کے نام پر کیک بنا کر اس کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھ کر اس کے اوپر چاقو چلاتے ہیں ہم لوگ۔ میرے عزیز بھائیوں، تھوڑا سینس کو استعمال کرو۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، لمبا واقعہ ہے بہت، میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں اس میں کی۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، حضور عمرے کے لیے مدینے سے نکلے تھے 1400 صحابہ کے ساتھ، لیکن مشرکین نے روک دیا تھا مکے کے باہر، آنے نہیں دیا۔ اس کے بعد مشرکین اور اللہ کے نبی کے درمیان میں معاہدہ ہوا، معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معاہدہ لکھ رہے تھے، تو حضور نے کہا کہ لکھو تم، محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ ہے۔ تو حضرت علی نے لکھ دیا۔ تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا تھا۔
اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیے تو مسئلہ ہی ختم تھا. اختلاف تو ہمیں محمد سے نہیں ہے، اختلاف ہمیں رسول سے ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا علی اس کو میٹ دو. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں. حضور نے فرمایا اسے کاٹ دو، اسے میٹ دو. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں، یہ ہاتھ اتنی جرأت نہیں کر سکتا، یہ ہاتھ اتنی جرأت نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا علی کاٹ دو. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور سے معذرت کی کہ یا رسول اللہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ سے وہ چیز لے کر خود اپنے ہاتھ سے میٹی. ایک وہ علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا، ایک ہمارے ہاتھ ہے جو رسول اللہ کے نام کے اوپر ہیپی برتھ ڈے کے نام سے چاقو چلتا ہے. حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کے اوپر چاقو چلائے. میرے بھائیوں، جو چیز دین نہیں ہوتی ہے وہ بے لگام ہوتی ہے، وہ بے لگام ہو جاتی ہے. اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ جو کچھ بازاروں میں بے ہنگم چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوان بچے سروں پہ پٹیاں باندھے ہوئے اور گلیوں کوچوں سڑکوں پر جو دھم مچاتے ہیں، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے؟ یہی ہمارے نبی کی تعلیم؟ رات 11 بجے تک لاؤڈ اسپیکر بج رہے ہیں، یہی ہے ہمارے نبی کی تعلیم؟ نعتیں لگ رہی ہے، سننے والا کوئی نہیں ہے. برسوں پہلے کی بات ہے، میں ایک جلسے میں شریک تھا. میرے استاد حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس جلسے میں موجود تھے. جس جگہ ہمیں ٹھہرایا گیا تھا وہیں سے بالکل بازو گراؤنڈ میں جلسہ تھا. وہاں پر نعتیں لگ رہی تھی. تو ہمارے استاد نے، وہ جلسہ کرانے والے ہمارے استاد ہی کے شاگرد تھے، ہمارے ساتھی تھے، ان کو بلا کے پوچھا کہ میاں جلسہ شروع ہو گیا؟ بولے نہیں جلسہ نہیں شروع ہوا. بولے پھر وہ نعتیں جو بج رہی ہیں وہ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ تو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے لگایا گیا. فرمایا نالائق، حضور کی نعت لوگوں کو جمع کرنے کے لیے لگاتے ہو؟ جس کا سننے والا کوئی نہیں ہے، صرف مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے نبی کا نام استعمال کر رہے ہو، بند کرو فوراً. کوئی سننے والا نہیں. دکان والا دکان میں مصروف، گھر والے کام میں مصروف، خریدار خریدنے میں مصروف، بیچنے والا بیچنے میں مصروف، اور نبی کا نام بج رہا ہے گلیوں میں. کوئی سننے والا ہے؟ یہ تعظیم ہے ہمارے نبی کی؟ آپ بتائیے، یہ تعظیم ہے؟ آپ بات کر رہے ہو اور کوئی سننے والا نہ ہو، کیا فیل کریں گے؟ آپ کیا فیل کریں گے؟ لیکن ہو رہا ہے، چل رہا ہے. میرے بھائیوں، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. اس سلسلے میں ہمارے نبی کی کوئی ہدایت نہیں ہے. ویسا اگر ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ وہابی لوگ ہیں، یہ پکوڑے ہیں، یہ فلانے ہیں، بھلے یہ لوگ میلاد کو نہیں مانتے ہیں. میرے بھائی، یہ جذباتی باتوں میں کب تک بہیں گے ہم لوگ آخر؟ حضور کی میلاد کو کون نہیں مانتا؟ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ پکڑ کے پوچھو ان لوگوں سے، نوجوانوں سے، میلاد کا مطلب کیا ہے بتا سکتے ہیں کیا؟ خود نہیں جانتے ہیں لیکن آوازیں لگائیں گے. بھائی حضور کی میلاد کا مطلب ہی حضور کی ولادت ہے. حضور کی ولادت کو مانے بغیر ہم رسول اللہ کو کیسے مانیں گے؟ حضور کی ولادت سے کسی کو انکار ہے؟ ولادت سے کسی کو انکار نہیں ہے.
ولادت کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر شرعی طریقے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے 11 ربیع الاول کی رات سے لے کر 12 ربیع الاول کی رات تک جو ہنگامے ہمارے گلیوں میں ہوتے ہیں، جو ہنگامے سڑکوں پہ ہوتے ہیں، جو ہنگامے بازاروں میں ہوتے ہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے کیا میسج غیروں کو جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کیا میسج جاتا ہے؟ کیا میسج لیتے ہیں وہ لوگ؟ کوئی میسج ملتا ہے اس سے؟ صرف گاڑیاں گھوم رہی ہیں، گاڑیاں گھوم رہی ہیں، یہ گلی سے وہ گلی، یہ بازار سے وہ بازار، یہ محلے سے وہ محلہ۔ میرے بھائیوں، ہم اس 12 ربیع الاول کی تاریخ کو بجائے جشن میلاد النبی کے تعارف نبی کا دن بنا لیتے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم ہزاروں لاکھوں کتابیں تقسیم کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی ہو۔ ہم ریلوے اسٹیشنوں پر جا کر کھڑے ہوتے اور سفر کرنے والے مسافرین کو کتابیں دیتے، حضور کا تعارف کراتے، بس اسٹانوں میں جاتے، مختلف زبانوں میں کتابیں چھپتی اور وہ کتابیں مسافرین میں بانٹتے بلا تفریق مذہب۔ چوراہوں پر پلے کارڈ لے کر ہم کھڑے ہوتے جس میں حضور کے ارشادات ہو، ماں باپ کے متعلق آپ نے کیا فرمایا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، تجارت کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، خریدار کو آپ نے کیا ہدایت دی، بیچنے والے کو آپ نے کیا ہدایت دی، قرض لینے والے کو حضور نے کیا ہدایت دی، بڑوں کے سلسلے میں چھوٹوں کو کیا حکم دیا، چھوٹوں کے سلسلے میں بڑوں کو کیا ارشاد فرمایا۔ کاش ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں وہ پلے کارڈ ہوتے کہ ہمارے نبی کا فرمان یا ہمارے نبی کا پیغام انسانیت کے نام۔ ضرورت تھی کہ نبی کی تعلیمات کو ہم عام کرتے، نبی کے پیغام کو ہم عام ضرورت تو اس بات کی تھی، لیکن وہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ 3 بڑے بڑے ریلوے اسٹیشن ہیں ہمارے شہر میں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ پلیٹ فارم پہ 100 نوجوان ہوتے، خود ہی پکا رہے، خود ہی کھا رہے، خود ہی پکا رہے، خود ہی کھا رہے۔ یہ کوئی کمال ہے؟ کیا ہی اچھا ہوتا آپ کے ہاتھ میں ایک مٹھائی کا چھوٹا سا ایک پڑا ہوتا، ایک ڈبہ ہوتا، ایک پانی کا بوتل ہوتا یا کچھ اور ہوتا، آپ تو وطن لے جا کر کسی غیر مسلم کو دیتے، وہ پوچھتا کیا بات ہے، آپ کہتے آج ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ہے، اس خوشی میں ہم آپ کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، یہ مٹھائی قبول کریے، ساتھ میں ہمارے نبی کے بارے میں پڑھیے، یہ آپ کے لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے، آپ کے لیے کیا فرمایا ہے۔ موقع تھا تعارف کا، لیکن وہ کام کرنے کوئی تیار نہیں، صرف گلی میں ادھر سے ادھر، یعقوب پورے سے نبیل پورا، نبیل پورے سے یعقوب پورا پھر رہے۔ کائی کو پھر رہے بھائی؟ کیا ہوا آخر؟ کائی کے لیے پھر رہے ہو بھائی؟ کچھ تو وجہ ہو، کچھ تو مقصد ہو۔ یہ محلے سے وہ محلہ گاڑی دوڑانے اور بھگانے سے کیا ہونے والا ہے؟ اور تعجب کی بات یہ ہے جشن میلاد النبی منایا جا رہا ہے، ایک نماز میں حاضر نہیں، ایک نماز میں حاضر نہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق نماز ہے، کافر اور مسلمان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟
میرے عزیز بھائیوں، سنجیدگی سے سوچو، جذبات کی رو میں بہنا یہ کمال نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اس روئے زمین پر اللہ کے نبی سے عشق، اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی سے تعلق سب سے زیادہ جس گروہ کو تھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ حضور سے ویسا عشق اب قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن صحابہ کرام کیا 12 ربیع الاول کو یہی کام کرتے تھے؟ مدینے کی گلیوں میں کیا ایسے ہی ادھم مچتا تھا؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے عشق کا مذہب ہے، عشق کا مذہب ہے، جو عشق کا مذہب ہے اگر وہ شریعت کے دائرے میں نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر یہ کام درست ہوتا جو ہم کر رہے ہیں، یا ہمارا سماج میں ہو رہا ہے، یا ہمارے شہر میں ہو رہا ہے، اگر یہ کام درست ہوتا تو سب سے زیادہ جشن دور صحابہ میں مدینہ منورہ میں ہوتا۔ کیوں؟ وہ سب سے زیادہ نبی سے عشق کرنے والے لوگ تھے۔ ہم تو ان کے عشق کے پاسنگ میں نہیں آتے، پاسنگ میں آ سکتے ہیں؟ انہوں نے نبی کی محبت میں جان قربان کر دی، ہم تو خواہشیں قربان نہیں کر سکتے۔ نبی کے لیے ہم اپنی خواہش نہیں قربان کرتے، ہم جان قربان کرتے۔ انہوں نے جانیں دے دی۔ مدینے میں کتنے یتیم رہتے تھے جن کے باپوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر کتنی بیوائیں رہتی تھی کہ جن کے شوہروں نے جام شہادت پی لیا تھا نبی کی محبت میں۔ ایک واقعہ، آج چھٹی بھی ہے، 2-4-5 منٹ زیادہ ہو جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی رہتے تھے، حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ۔ وہ گئے تھے جہاد میں، عرصہ ہوا لوٹ کے نہیں آئے تھے۔ ان کی 2 بیویاں مدینے میں رہتی تھی اور دونوں کے بچے تھے۔ بچے اپنے باپ کو یاد کر کے روتے، بیویاں اپنے شوہر کے فراق میں بے چین ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام کو بھی انتظار تھا کہ ابو خیثمہ کب لوٹ کے آئے گے، لیکن ایک عرصہ گزرا، اس کے بعد حضرت ابو خیثمہ واپس ہوئے۔ جب واپس ہوئے کئی عرصے کے بعد، تو اونٹنی جب ان کی مدینے میں داخل ہوئی تو وہ گھر میں نہیں گئے تھے، بلکہ مدینے کی کسی گلی میں رک کر پوچھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ مدینے میں موجود نہیں ہے، وہ تو جہاد میں گئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ارے حضور جہاد میں گئے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی سواری کو اپنی گھر کی جانب لے گیا، اپنے گھر کی جانب لے گئے، اور بچے مچل رہے ہیں باپ سے ملنے کے لیے۔ بیویاں دروازوں کے آڑ سے جھانک کر اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہے۔ دور سے ہاتھ بتایا، دور سے ہاتھ بتایا، اور اس کے بعد میں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا دشمنوں کے درمیان میں موجود ہو اور اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہو، اور ابو خیثمہ اپنے دل کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے گھر میں رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بچوں سے کہا کہ ابو خیثمہ اپنے نبی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے اور جہاد میں شریک ہوگا، اگر زندگی وفا کری تو واپس آؤں گا، اگر زندگی قبول ہو گئی تو کل حوض کوثر پر حضور کے سامنے تمہاری اور ہماری ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے حضرت ابو خیثمہ نکل گئے، اس راستے پہ چل پڑے اور جا کر جہاد میں شریک ہو گئے، اور بالآخر جام شہادت نوش کر لی، شہید ہو گئے۔ جب مسلم لاشوں کو، صحابہ کے لاشوں کو جمع کیا گیا تو اس میں اللہ
کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک پڑی حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر، تو حضور کی زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے، ارے یہ تو ابو خیثمہ ہے، اس کے بچے اس کی یاد میں بے چین ہو رہے تھے، اس کی بیویاں اس کے انتظار میں بے قرار ہو رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ کا لاشا جس وقت میں قبر میں اتارا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہو گئے، حضور کے آنکھوں میں پانی آ گیا۔ حضور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ میرے اس امتی سے، اے اللہ میں میرے اس امتی سے آج کے اس لمحے تک راضی ہوں، اے پروردگار تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئی اور یہ فرمایا، کاش ابو خیثمہ کی جگہ میرا لاشا ہوتا، کاش ابو خیثمہ کی جگہ میرا لاشا ہوتا اور حضور کی بے قرار دل کی یہ دعائیں مجھے مل جاتی۔ یہ عشق صحابہ کا، یہ محبت صحابہ کی، جنہوں نے نبی کی محبت میں نہ گھر والوں کی پرواہ کی، نہ اپنے چاہتوں اور خواہشوں کی پرواہ کی۔ اتنی محبت، اتنی چاہت، اتنا عشق نبی سے رکھنے والے کیا مدینے میں جشن نہیں منا سکتے تھے؟ کیا ان کے گھروں کے چراغوں میں اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ مدینے کی گلیوں کو رسول کی محبت میں سجا سکے، روشنیاں کر سکے؟ لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ کیوں؟ حضور نے اس سلسلے میں کوئی ہدایت انہیں نہیں دی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ہونا یہ چاہیے کہ اس تاریخ کا فائدہ اٹھا کر کم سے کم ہم اپنے نبی کا تعارف کرائیں۔ بازار جائیے، حضور کی سیرت کی کتابیں مختلف تیلگو، انگلش کی زبانوں میں، ہندی زبانوں میں اسے خریدیے۔ کسی ریلوے اسٹیشن پہ جا کے کھڑے ہو جائیے کہ آج میں اپنے نبی کا تعارف کراؤں گا لوگوں کو، میں اپنے نبی کا پیغام غیروں تک پہنچاؤں گا۔ کرنے کا کام یہ تھا، یہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ رات بھر پکوان ہو رہا ہے اور صبح میں پکانے والا خود، کھانے والا خود۔ اس کا نام جشن ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ جھنڈیاں لگ رہی ہیں، گنبد خضرا کی تصویریں اس کے اوپر، رسول اللہ کا نام اس کے اوپر، میلاد النبی کا تذکرہ اس کے اوپر، 2-4 دن ہفتے کے بعد وہ جھنڈیاں جھڑ رہی ہیں اور ہمارے قدم اسی کو رونتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت۔ ہماری گاڑیاں اسی کو رونتی ہوئی جا رہی ہیں اور صفائی والے اپنی گندی جھاڑو سے ہمارے نبی کے نام کو سڑکوں پہ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے ہمارا، یہ تعلق ہے ہمارا نبی سے، یہ احترام ہے نبی کا ہمارے دلوں کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے کام جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، اللہ ایسے کام کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا